औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आपने मेरा चैनल लाजमन सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हदीस की वीडियोस के साथ साथ दूसरी इस्लामिक एडिट्स की वीडियोस भी मिलती रहें, जो कि मैं अल्लामा इकबाल की पोइट्री पे भी बनाता हूँ और दूसरी इस्लामिक एडिट्स भी करता रहता हूँ। तो जैसा कि हम सहीह बुखारी के चैप्टर नंबर 19 पे हैं हम, और आज की ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर पे तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 1189 से शुरू करते हैं। तो हमसे अली बिन जाद ने बयान किया कि हमको शोबा ने खबर दी, उनसे अनस बिन सिरीन ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि अंसार में से एक शख्स इतबान बिन मालिक ने, जो बहुत मोटे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता, मुझको घर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। तो उन्होंने अपने घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुला लिया और एक चटाई के किनारे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी से साफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर 2 रकत नमाज पढ़ाई और फलां बिन जारूद ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज पढ़ा करते थे? तो आपने फरमाया कि मैंने इस रोज़ के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ये नमाज पढ़ते नहीं देखा। Narrated Anas bin Sirin, I heard Anas bin Malik al-Ansari saying, an Ansari man who was very fat said to the Prophet, I am unable to present myself for the prayer with you. He prepared a meal for the Prophet and invited him to his house. He washed one side of the mat and with water, and the Prophet offered 2 rakat on it. So and the son of so and so, the son of Al-Jarud, asked Anas, did the Prophet used to offer the duha prayer? Anas replied, I never saw him praying the duha prayer except on that day. So this is hadith number 1179. नेक्स्ट हदीस है कि हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफे ने, उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 रकत सुन्नतें याद हैं। 2 रकत सुन्नत ज़ोहर से पहले, 2 रकत सुन्नत ज़ोहर के बाद, 2 रकत सुन्नत मगरिब के बाद अपने घर में, 2 रकत सुन्नत इशा के बाद अपने घर में, और 2 रकत सुन्नत सुबह की नमाज से पहले। और ये वो वक्त होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नहीं जाता था। नरेट करते हैं इस हदीस को इंग्लिश में। नरेटेड इब्ने उमर, आई रिमेंबर 10 रकात ऑफ नवाफिल फ्रॉम द प्रॉफिट, 2 रकात बिफोर द ज़ोहर प्रेयर एंड 2 रकात आफ्टर इट, and 2 rakat after Maghrib prayer in his house, and 2 rakat after Isha prayer in his house, and 2 rakat before the Fajr prayer, and at that time nobody would enter the house of the Prophet. So this is hadith number 1180. Next hadith है कि मुझको उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि मुअज्जिन जब अजान देता और फजर हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़ते। Hafsa told me that the Prophet used to offer 2 rakat after the call maker had made the azan and the day had dawned. So this is hadith number 1181. Next hadith है कि हमसे मुसद्दद बिन मसरद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहया बिन सईद कितान ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने, उनसे इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर ने, उनसे उनके बाप मोहम्मद बिन मुंतशिर ने, और उनसे आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 4 रकत सुन्नत और सुबह की नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़नी नहीं छोड़ते थे। या के साथ इस हदीस को इब्ने अबी अदी और उमर बिन मरजूक ने भी शोबा से रवायत किया है। नरेट करते हैं इस हदीस को इंग्लिश में। नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट never missed 4 rakat before the Fajr prayer or before the Zohar prayer and 2 rakat before the Fajr prayer. So this is hadith number 1182. Next hadith है कि हमसे अबू मुअम्मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे हुसैन मुअल्लम ने, उनसे अब्दुल्ला बिन बुरीदा ने,
انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں۔ Narrated Abdullah al-Muzni, the Prophet said, pray before the Maghrib, compulsory prayer. He said it thrice, and in the 3rd time he said, whoever wants to offer it can do so. He said so because he did not like the people to take it as a tradition. So this is Hadees number 1183. Next Hadees ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مرثد بن عبداللہ یزنی سے سنا کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ کو ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کے نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر اب اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانے ہیں۔ Narrated مرثد بن عبداللہ الیزنی, I went to Uqba bin Amir al-Juhani and said it is not surprising that Ibn Abi Tamim offers 2 rakat before the Maghrib prayer. Uqba said, we used to do so in the lifetime of Allah's apostle. I asked him, what prevents you from offering it now? He replied, business. So this is Hadees number 1184. Next حدیث ہے کہ ہم سے اسحاق بن راویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہمارے باپ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور کہ مجھے محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر ان کے منہ پر کی تھی۔ Narrated محمود بن ربیع الانصاری that he remembered Allah's apostle and he also remembered a mouthful of water which he had thrown on his face after taking it from the well that was in their house. So this is Hadees number 1185. Next Hadees, محمود نے کہا کہ میں نے اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالا تھا اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئیں اور ایک نالا ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑتا ہے، وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لیے اس کو پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ پر نماز پڑھا دیں تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش جلد ہی پوری کروں گا۔ پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔ میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہے تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونے شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ مالک کو کیا ہو گیا ہے، یہاں دکھائی نہیں دیتا،
اس پر دوسرا بولا وہ تو منافق ہے، اسے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ایسا مت کہو، دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ اصل حال تو اللہ اور رسول کو ہی معلوم ہے، لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ دیا۔ محمود بن نبی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ فوج کے سردار یزید بن معاویہ تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو۔ آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانگی کہ اگر میں اس جہاز سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے ضرور پوچھوں، اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا۔ آخر میں جہاز سے واپس ہوا۔ پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، پھر جب مدینے واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا۔ اتبان رضی اللہ عنہ جو بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ پھر میں نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتبہ بھی اسی طرح یہ حدیث بیان کی جیسے پہلے بیان کی تھی۔ Mahmud said that he had heard Itban bin Malik, who was present with Allah's apostle in the battlefield of Badr, saying, I used to lead my people at Bani Salim in the prayer. There was a valley between me and those people. Whenever it rained, it used to be difficult for me to cross it to go to their mosque. So I went to Allah's apostle and said, I have weak eyesight, and the valley between me and my people flows during the rainy season, and it becomes difficult for me to cross it. I wish you would come to my house and pray at a place, and that I will take that place as a praying. Allah's apostle said, I will do so. So Allah's apostle and Abu Bakr came to my house in the next morning after sun had risen high. Allah's apostle asked my permission to let him in, and I admitted him. He did not sit before saying, where do you want us to offer the prayer in your house? I pointed to the place where I wanted him to pray. So Allah's apostle stood up for the prayer and started prayer with takbir, and we aligned in rows behind him. And he offered 2 rakat and finished them with tasneem. And he also performed tasneem with him. We also. I detained him for a meal called hazir, which I prepared specially for him. When neighbors got news that Allah's apostle was in my house, they poured it till there were a great number of men in the house. One of them said, what is wrong with Malik? For I do not see him. One of them replied, he is a hypocrite and does not love Allah and his apostle. On that Allah's apostle said, don't say this. Haven't you seen that he has said none has the right to be worshipped but Allah, for Allah's sake only? The man replied, Allah and his apostles know better, but by Allah, we never saw him but helping and talking with the hypocrites. Allah's apostle replied, no doubt whoever says none has right to be worshipped but Allah, and by that he wants the pleasures of Allah, then Allah will save him from hell. Mahmud added, I told the above narration to some people, and one of whom was Abu Ayyub, the companion of Allah's apostle, in the battle in which he, Abu Ayyub, died, and Yazid bin Muawiyah was their leader in Roman territory. Abu Ayyub denounced the narration and said, I doubt that Allah's apostle ever said what you have said. I felt that too much, and I vowed to Allah that if I remained alive in that holy battle, I would go to Medina and ask Itban bin Malik if he was still living in the mosque of the people. And so when he returned, I assumed ihram for Hajj.
or Umrah, and then I proceeded on till I reached Medina. I went to Bani Salim, and Itban bin Malik, who was by then an old blind man, was leading his people in the prayer. When he finished the prayer, I greeted him and introduced myself to him, and then asked him about that narration. He told the narration again in the same manner as he had narrated it the first time. So this is hadith number 1186. Next hadith ہے کہ ہم سے عبد علی بن حماد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی اور عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو، اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الوہاب سقفہ نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ Narrated Ibn Umar, Allah's Apostle said, offer some of your prayers in your houses and do not make them graves. So this is hadith number 1187 and the last hadith of this chapter and last hadith of this video too. تو یہیں پہ آج کی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی حدیث کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں کل اسی ٹائم پہ، نئے چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔